على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دارالفتاء اہل سنت کے براہ راست سلسلے میں ہم پھر حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ بالخصوص یو ایس اے کینیڈا کے ناظرین کے لیے اور بالعموم دنیا بھر اور پاکستان کے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم ایک موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس پر ابتداً کچھ گفتگو کرنے کے بعد آپ کی کالز موضوع سے متعلق بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور موضوع کے علاوہ بھی آپ اپنی کالز کے ذریعے سے شامل سلسلہ ہو سکتے ہیں، آڈیو کال کر سکتے ہیں، ویڈیو میسیجز آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے بھی آپ شامل سلسلہ ہو سکتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع گزشتہ سلسلوں کے اندر بھی اسلام اور تجارت سے متعلق جاری تھا، آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ اسلام نے تجارت کے اندر کئی چیزوں کا ہمیں احکامات ارشاد فرمائے، اور ان میں بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے۔ چنانچہ ترمذی نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی چیز کے بیچنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی، لیکن میں اس کے ساتھ بیع کر لیتا ہوں، سودا کر لیتا ہوں، پھر بازار سے جا کر وہ چیز خرید لیتا ہوں اور پھر آ کر اسے دے دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس طریقہ کار پر ارشاد فرمایا کہ لا تبیع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہ ہو وہ نہ بیع کرو، وہ نہ بیچو۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں، فی زمانہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ رائج ہے کاروباری معاملات کے اندر، کہ نفع کمانا ہوتا ہے، آئے ہوئے گاہک کو واپس نہ لوٹانا ہوتا ہے، کاروبار کے اندر اپنے گاہک زیادہ بڑھانے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر ہم منع نہیں کرتے، اسے کوئی چیز ہمارے پاس ہو یا نہ ہو ہم حامی بھر لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں خرید کر وہ چیز دے دیتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی فیلڈ کے علاوہ بھی بیٹھا ہے کمپیوٹر جو ہے وہ بیچنے کے لیے، لیکن اگر اس سے کوئی اور اس کی اس فیلڈ سے ہٹ کر بھی اگر جو ہے وہ چیز خریدنا آتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں وہ بھی اس کو جو ہے وہ دلوا دوں اور اپنا پروفٹ یا نفع جو ہے وہ کما لوں۔ بعض جگہوں کے اوپر خود ایز اے جو ہے وہ سیلر کے طور پر نفع کمایا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر کمیشن کے طور پر نفع کمایا جاتا ہے۔ کمیشن کے اوپر نفع کمانا یہ باقاعدہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایز اے سیلر بائے، آپ جو اس طریقے کے سودے کرتے ہیں ان کا کیا حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کی طرف غور کیا جائے تو اسلام کے اندر در حقیقت جو سیلر اور بائر کی جو آپس کی گفتگو ہے، یہی در حقیقت یہ جو ان کا سودا ہے، ایگریمنٹ ہے، زبانی جو ایجاب و قبول ہے، زبانی جو ایگریمنٹ ہے، یہی جو ہے وہ در حقیقت سودا ہے، یہی جو ہے وہ عقد بے ہے، یہی خرید و فروخت ہے۔ اس کے علاوہ آپس میں بعد میں مال کا تبادلہ کرنا وہ تو اس خرید و فروخت کا تقاضا ہے کہ جب آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اب ایگریمنٹ کے بعد اس ایگریمنٹ کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے آپ اس چیزوں کا لین دین کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ لین دین ہی جو ہے وہ عقد ہے، نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو آپ نے آپس میں ایجاب و قبول کیا ہے، ایک نے آفر کی تھی، دوسرے نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا، یہی در حقیقت جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے، اور یہی سودا ہے۔ سودا ہو گیا، زبان کا اعتبار ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اعتماد کا نام ہے۔ اب بعد میں اس کا مکر جانا کہ نہیں مجھے ملی نہیں یا میرے پاس ہے نہیں، یہ چیزیں اس سے سودے پر، اس زبانی ایگریمنٹ پر ایفیکٹ کرتی ہیں۔ اس لیے اسلام منع کرتا ہے کہ ایک مسلمان کی جو کسی سے کمٹمنٹ ہوئی ہے، سودا ہوا ہے، وہ اس سودے کو
پورا کرے. لہذا جب کوئی چیز پاس ہی نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے، اور ابھی ہوتا بھی ہے بہت جگہ پر، کہ آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد وہ چیز آپ کو آگے مارکیٹ سے نہ ملے. تو ایسی صورت کے اندر آپ کا وہ سودا گویا کہ کینسل ہو رہا ہے، اور اس سودے کے کینسلیشن کے اندر آپ کی جو ہے وہ غلطی ہے، آپ کی کوتاہی ہے کہ جب وہ چیز آپ کے پاس تھی ہی نہیں، اگرچہ آپ کو بہت شیورٹی ہے کہ مارکیٹ میں بہت دستیاب ہے، مجھے مل جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر بھی منع کیا گیا کہ دوسری چیز بھی موجود ہو سکتی ہے کہ وہ چیز نہ ملے، یا جس ریٹ کے اوپر آپ نے بات کی ہے اس ریٹ پر نہ ملے، تو الٹا آپ کو جو ہے وہ نقصان اٹھا کر بیچنا پڑے. تو نقصان اٹھا کر کون بیچے گا؟ یہی ہوتا ہے کہ جناب پھر اس سودے کی کینسلیشن کے اندر کئی جو ہے وہ جھوٹ، ہیلے بہانے پیش کیے جاتے ہیں کہ اس وجہ سے مال آپ کو نہیں دے سک رہا، یہ نہیں ہو رہا. اور پھر دیکھیں جب یہی معاملہ ہوا کہ آپس میں اعتماد کا فقدان ہوا، تو لوگوں نے اسی چیز کو پورا کرنے کے لیے ایڈوانس کو بیچ میں لے کر آئے کہ جناب تم تو اپنی بات سے مکر آتے ہو، تم تو جو ہے وہ سودا کینسل جو ہے کر دیتے ہو، ون سائڈ سودا کینسل کر دیتے ہو. تو اب لہٰذا ایڈوانس کو لایا جائے کہ ایڈوانس کی ادائیگی ہوگی، تاکہ اگر سودا کینسل ہوگا تو اگر خریدار کی طرف سے ہے تو اس کا ایڈوانس ضبط ہو جائے گا، اور اگر بیچنے والے کی طرف سے ہے تو پھر وہ ڈبل جو ہے وہ ایڈوانس واپس کرے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعانہ لینے سے منع فرمایا. جو ہمارے ہاں ایڈوانس جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور پھر ون طرفہ جو ہے وہ کینسل ہونے کی صورت کے اندر، یک طرفہ سودا کینسل ہونے کی صورت میں وہ ضبط کر لیا جاتا ہے، اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ تو جرمانہ ہے. چیز تو اس نے کوئی خریدی نہیں، نہ بیچی، تو پھر یہ کس چیز کے عوض ہے؟ تو یہ جرمانہ ہے، اور اسلام میں جرمانہ بھی حرام ہے. تو دیکھیں ایک چیز سے جب منع کیا گیا اس سے لوگ نہیں روکے، تو نہ صرف یہ کہ وہاں گناہ میں پڑے بلکہ اس چیز کو مزید بچانے کی طرف آئے تو ایک اور گناہ کے اندر پڑ گئے. تو کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہی چیز جو ابتداءً منع کی گئی اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو اختیار نہ کریں. اور اگر معاشی اعتبار سے آپ اس کے اوپر بات کریں تو بھی نقصان ہے کہ ایک چیز جب کسی شخص کی کسٹڈی میں ہی نہیں آتی، فقط یوں سودے در سودے چلتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ چیز اگرچہ اپنی کمپنی سے 5 روپے کی نکلی ہو، لیکن کسٹمر تک پہنچنے تک درمیان میں اتنے سودے ہو چکے ہوتے ہیں بغیر قبضہ کیے کہ اس کی قیمت 5 کے بجائے 50 یا جو ہے وہ 100 تک پہنچ چکی ہوتی ہے. تو معاشی اعتبار سے جتنے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ اس کا نفع اٹھاتے رہتے ہیں، اور صارف کے اوپر اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جبکہ اگر آپ اس کے علاوہ بات کریں کہ جناب یہ چیز تو اگر سودا کیا جائے تو اس کے اندر بھی ہوگا، قبضے کے بعد اگر سودے کیے جائیں تو بھی ہوگا، لیکن وہاں پر ایک رسک فیکٹر بھی جو ہے وہ بہرحال موجود ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو چیز جس چیز کا ذمان انسان کے جو ہے وہ ذمے میں نہ ہو تو وہ اس کے لیے اس کا نفع جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جب کوئی چیز آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے تو اب ایسی صورت کے اندر اگر وہ لاس ہوتا ہے اس میں تو وہ لاس آپ کا ہوتا ہے. جبکہ اگر 4-5 افراد نے بغیر قبضہ کیے سودا در سودا در سودا در سودا کر لیا اور ابھی وہ چیز پہلے والے ہی شخص کے پاس ہے، تو اب بتائیے کہ جو پہلے والے کے پاس اگر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو کیا بعد والے اس کا نقصان برداشت کریں گے؟ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. ہر ایک یا تو اپنی انویسٹ کی ہوئی رقم واپس لے لے گا، یا جو ہے وہ اپنا پروفٹ کے ساتھ جو ہے وہ رقم کو جو ہے واپس لے گا. لیکن بہرحال یہ اس چیز کی نقصان کی صورت کے اندر، یعنی اس چیز کا رسک اینڈ پروفٹ دونوں کے اوپر جو یعنی رسک کو اگر بات کریں کہ ذمان یا خطر کو جو ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے، پروفٹ لینے کو تو ہر کوئی تیار بیٹھا ہے لیکن اس چیز کا رسک لینے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک آپس کے اندر جو ہے وہ لین دین اور سودوں کے معاملے میں گیپ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ شکر رنجیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں. تو اسلام نے ابتدا کے اندر ہی روک لگائی کہ جو چیز تمہارے پاس ہی نہ ہو اسے نہ بچو. فی زمانہ آن لائن اگر خریداری کے اوپر بات کریں آپ تو بہت ساری جگہوں کے اوپر کئی جگہوں پر لوگ جو ہے وہ مختلف ویب سائٹس کے کمپنیز کے ایڈز اٹھا کر اپنی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یا اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور پھر آرڈر وصول کرنے کے بعد وہ چیز وہاں سے لے کر دکاندار کو جو ہے وہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ان کے پاس موجود نہیں ہوتی. اور نہ صرف یہ کہ وہ بعد میں بھی قبضہ نہیں کرتے، ایکچوئل ڈیلیوری جو ہے وہ
اپنے جہاں سے انہوں نے خریدی ہے اس سے ڈائریکٹ اپنے جو ہے وہ بائر کو کرواتے ہیں. ان کا بیچ میں فقط کردار آرڈر دینے یا آرڈر وصول کرنے کا ہوتا ہے. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. ہمیں اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو تو اس کا سودا نہ کریں. ہاں اگر ہماری ملکیت میں ہے، اگرچہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، گودام میں رکھی ہوئی ہے، گھر پہ رکھی ہوئی ہے، فیکٹری کے اندر ہے، تو ایسی صورت کے اندر بہرحال پھر بیچا جا سکتا ہے، پھر گناہ نہیں ہے. آئیے ہم آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز. آپ کو بتائیے، میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن سارا دن کاروبار بند رکھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ اور جمعے کے نماز پہ جانے پہ پیچھے جو ہوتے ہیں نان مسلم کاروبار کرتے ہیں، وہ کیا جائز ہے ہمارے لیے یا ناجائز؟ جی مزید کال. محمد اشاد بات کر رہا ہوں. کیا عشاء کے وتر کو تہجد کے وقت پڑھا جا سکتا ہے؟ جی مزید کال. بچی کی شادی ہوتی ہے، اس میں بچی کو حق مہر دیا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے حق مہر کی رقم کسی کو دے دیتی ہے کہ یہ مسجد کو دے دینا، تو اسی وقت آدمی اس رقم میں سے 500 روپیہ کسی امام مسجد کو دے دیتا ہے جو نکاح خواہ ہوتا ہے، تو باقی رقم جو اپنا خرچ ہو جاتی ہے اس آدمی سے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کہ وہ دوبارہ اس کو لوٹانا ہوگا تو لوٹا کے خود استعمال کر سکتی ہے یا پھر مسجد کو دینا ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. جی پہلا سوال کہ جمعے کے دن کاروبار بند رکھنے کی کیا کوئی فضیلت ہے؟ تو جمعے کے دن کاروبار بند رکھنے کی ایز پورا دن، یہ اس میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے. البتہ نماز جمعہ کا اہتمام یہ مسلمانوں پر لازم ہے، اور خاص کر جب اذان اول ہو جائے جمعے کی تو اب کاروبار کو جو ہے وہ چھوڑنا، بند کرنا اور جمعے کی طرف بڑھنا یہ ضروری ہے. جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ ایمان والو جب جمعے کے لیے اذان ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو اور بیع یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو. جمعے کی اذان اول ہو گئی تو اب کاروبار بند کر کے آپ جمعے کی نماز کی تیاری شروع کریں گے تاکہ نماز جمعہ کے اندر اول تا آخر آپ شامل ہو سکیں اور اس کی فضیلتیں پا سکیں. ہاں جمعہ اگر ابتدا سے دیکھا جائے تو ایک تعطیل کا جو ہے وہ دن رہا ہے کہ یہ دن چونکہ ایک محترم، مبارک اور مکرم دن ہے، اور اس دن میں کی جانے والی نیکیوں کی بھی جو ہے وہ ثواب بڑھ جاتا ہے، 70 گناہ تک نیکی کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو معاشرے اسلام کے اندر اس دن کی بڑی اس اعتبار سے اہمیت ہے کہ لوگ اس دن کو عبادت میں گزارا کرتے تھے. نماز جمعہ کے لیے خاص طور پہ اہتمام کر کے لوگ دور دراز سے جو ہے وہ بڑی جامع مسجد کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے، پورا امام صاحب کا بیان سنتے تھے. اب اس کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی، پھر صلاۃ و سلام، پھر آپس میں ایک دوسرے سے میل جول، تو یہ تمام چیزیں اس مبارک دن کے اندر جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں. جبکہ اس کے برعکس جب سے یہ دن بھی جو ہے وہ کاروبار کے اندر شامل ہوا تو جہاں دیگر چیزوں سے محروم ہوئی وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نماز جمعہ تک میں سستی اور کوتاہی کرنے لگ گئے. اور نہ صرف یہ کہ سستی اور کوتاہی، بلکہ بعض لوگ تو جمعہ ہی اپنے کاروبار کی وجہ سے معاذ اللہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ معاملہ اگر لیں کہ اذان اول کے اوپر کاروبار کو بند کر دینا تو یہ تو بہت ہی کم ہو گیا ہے کہ اذان ہونے کے باوجود بھی جو لوگ جو ہے اپنے کاروبار کے اندر یا دیگر مصروفیات کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے جب پہنچتے بھی ہیں مسجد میں تو بالکل آخری وقت میں پہنچتے ہیں، خطبے کے بعد پہنچتے ہیں یا خطبے کے دوران پہنچتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ایسے وقت پہنچتے ہیں کہ امام صاحب تکبیر بھی کہہ چکے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو ہو سکتا ہے جمعے کی آخری رکعت کے اندر آخری قعدے میں ہی پہنچتے ہوں گے. تو ان تمام چیزوں کو پیش اگر نظر رکھا جائے تو بہرحال چاہیے یہ کہ جمعے کے دن خاص عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور نماز بالخصوص نماز جمعہ کے اندر، اور یہ لازم بھی ہے کہ اذان اول پر کاروبار کو بند کر دیا جائے. بیرون ملک کے اندر خاص طور پہ اگر یہ جو بات کریں، انہوں نے جیسے دوسرا اپنے سوال کے اندر ہی بات کی کہ اگر ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں اور پیچھے غیر مسلم جو ہمارا نوکر ہے وہ دکان کو آن رکھے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ تو ایسی صورت کے اندر کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ معاشرے کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے آپ غیر مسلموں کے اندر اپنے اسلام کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں.
تو وہ بھی اپنے مذہبی تہواروں کے اوپر اپنی جو ہے مارکیٹس بند کر دیتے ہیں. تو آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اپنے کلچر کو جو ہے وہاں پر بیان کریں, اپنے اسلام کے نظام کو لے کر آئیں کہ دیکھیں نماز جمعہ کا جب اہتمام ہوتا ہے تو اسلام مجھے کاروبار بند کرنے کا حکم دیتا ہے, تو اس لیے میں کاروبار بند کر دیتا ہوں. تو اب اگر آپ کی طرف سے دکان بند کر کے اس کے اوپر بورڈ لگ جائے کہ نماز جمعہ کے لیے جو ہے وہ وقفہ ہے, تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اسلامی تعلیمات جو ہے وہ غیر مسلموں تک بھی پہنچیں گی کہ دیکھیں مسلمان کس قدر اہتمام کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ نماز جمعہ کے لیے بلکہ 5 وقتہ نمازوں کے اندر بھی بہرحال نماز کے وقفہ ہونا چاہیے, اور اس وقفے کے اندر باجماعت نماز ادا کی جائے اور دکان بند رکھنی چاہیے. باقی ویسے اگر وہ غیر مسلم لین دین کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا لین دین تو جائز ہے, لیکن اگر وہ لین دین کسی ایسے فرد سے کر رہا ہے جس پر جمعہ واجب ہے تو اب منع کیا جائے گا کہ 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ آپ پر جمعہ واجب ہے, آپ بیچ رہے ہیں, آپ کے لیے بیچنا بھی جائز نہیں ہے. اور ایک یہ کہ خریدنے والا وہ شخص ہے کہ اس پر جمعہ واجب ہے, تو اس پر بھی تو یہ حکم ہے کہ خریداری مت کرو, جمعے کی طرف جاؤ. تو اب وہ خریداری کے بجائے جمعے کے بجائے خریداری کے اندر مصروف ہے, تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کے ساتھ خرید و فروخت بھی منع کی جائے گی. یہ اس لیے میں نے عرض کی کہ بس اوقات یوں دیکھا گیا کہ بعض لوگ نماز جمعہ کے لیے مختلف مساجد کے اندر جو ہے وہ ادا کر لیتے ہیں کہ بھئی پہلی والی مسجد کے اندر جو ہے جہاں جلدی نماز ہوتی ہے وہاں پر ایک بھائی پڑھ کر آ گیا, دوسری والی پر دوسرا بھائی پڑھ کر آیا, تیسری والی پر تیسرا بھائی پڑھ کر آ گیا. ٹھیک ہے, اگر اذان اول پہ ہر ایک جو ہے وہ یوں چھوڑ کر گیا اپنی دکان کو اور کاروبار کو, تو اس اعتبار سے وہ تو گناہ گار نہیں. لیکن بعد میں آپ جن کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں کیا وہ جمعہ پڑھ کے آ چکے ہیں؟ اگر ان پر جمعہ واجب ہے اور وہ جمعہ پڑھ کر نہیں آئے تو پھر بہرحال ان کے ساتھ آپ کا لین دین کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے سب سے بہتر, اور پھر یہ کہ بھئی اس نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس بات کو کون جج کرنے کے لیے جائے گا یا کون یہ سوال کرے گا, تو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جہاں پر مساجد کے اندر جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے تو اس وقت کے اندر وقفہ جو ہے وہ کر لیا جائے نماز کا. تو ہفتے میں ایک نماز کے لیے اگر آپ مکمل وقفہ کر دیں گے, دکان کو بند کر لیں گے, تو اس سے کوئی آپ کے کاروبار پر بہت بڑا اثر نہیں پڑے گا, بلکہ انشاءاللہ عز و جل حکم شریعت پر عمل کرنے اور تعلیمات اسلامیہ کو عام کرنے کی نیت سے ایسا کریں گے تو ضرور کاروبار کے اندر برکت ہی ہوگی. دوسرا سوال ہمارا تھا کہ عشاء کے وتر تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ جس کو یہ یقین ہو کہ وہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر پڑھ لے گا, آخر لیل کے اندر رات کے آخری حصے میں وطر پڑھ لے گا, تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وطر آخر میں ہی ادا کرے. ہاں, جس کو یقین نہیں نماز وطر ہی قضا ہو جائے گی تو پھر وہ عشاء کے ساتھ پڑھ کر ہی سوئے. اس کی مثال عام لے لیں آپ کہ رمضان المبارک کے اندر پتہ ہی ہوتا ہے, یقینی تقریباً ہوتا ہے کہ بھئی سحری کے اندر سب نے اٹھنا ہے, تو اب رمضان میں اگر کوئی یہ اہتمام کرتا ہے کہ بھئی وطر کی نماز جو ہے میں آخر وقت کے اندر تہجد میں اٹھ کر سحری کے وقت میں پڑھوں گا, تو بالکل اس کے لیے افضل ہے. اور عام دنوں میں بھی جن کی عادت ہے کہ وہ اٹھتے ہیں نماز کے وقت سے, نماز فجر کے وقت سے پہلے, اور اتنا پہلے کہ وہ وضو کر کے تہجد اور وطر پڑھ سکتے ہیں, تو بالکل ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں وطر کو ادا کریں. تیسرا سوال ہے کہ حق مہر لڑکی نے کسی کو دیا کہ مسجد میں دے دینا, اب اس نے اس میں سے 500 جو ہے وہ امام صاحب کو دے دی, تو بقیہ بچ گئے تو کیا وہ خود رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں, اولاً تو یہ کہ جب حق مہر کی ملکیت وہ عورت کی ہے, عورت جب مالک ہو گئی اور عورت نے اس کو کسی جگہ دینے کے لیے کہا, تو جہاں دینے کے لیے کہا ہے وہیں استعمال ہو سکتا ہے. مسجد میں دینے کو کہا ہے تو آپ امام صاحب کو بھی نہیں دے سکتے, مسجد میں ہی دیں گے, کیونکہ مسجد اپنے اعتبار سے مسجد کے چندے میں چلا گیا, مسجد کے متولی کے قبضے میں چلا گیا. اب متولی مسجد جو ہے وہ مسجد کے اخراجات میں جو ہے وہ ادا کرے اور اس میں امام صاحب کی تنخواہ بھی انہی اخراجات سے ادا کرے, تو وہ ایک جداگانہ بات ہے. لیکن اس شخص کا ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ امام مسجد کو دے دینا یہ ہرگز درست نہیں. ہاں, اگر دینے والی کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ امام مسجد کو دیجئے گا یا مسجد کے عملے کی خدمت کیجئے گا, تو پھر ایسی صورت میں امام مسجد, مؤذن, خادمین وغیرہ کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, اور بچ جانے والا پیسہ تو بہرحال مسجد میں ہی دیا جائے گا, اسے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. جی, مزید کال.
محمد آصف اتاری مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کوئی کسٹمر اگر ہمارے پاس آتا ہے کوئی چیز مانگنے کے لیے، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، ہم کسٹمر کو انکار کر دیتے ہیں، پھر کسٹمر کہتا ہے ہمیں بازار سے آپ لا کر دے دیں، تو پھر ہم کہتے ہیں اتنی کی آئے گی، تو کیا ایسا لا کر دے دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ براہ کرم تفصیل ارشاد فرما دیجیے۔ جی مزید کون؟ محمد عرفان طارق سر، میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو مطلب لین دین کے معاملات میں یہ جو کمیشن ہوتی ہے، آیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے؟ جگہ کا یا کوئی گاڑیوں وغیرہ کی لین دین کرتے ہیں، اس کے اوپر جو نفع جو ہوتا ہے وہ لین دین کروانے والا، اس کی کمیشن مطلب کس حد تک اسلام میں اجازت ہے؟ جی مزید کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ مولویوں کو کہتے ہیں کہ بہت برے ہیں۔ جی پہلا سوال کہ بازار سے لا کر دے دیں گے، کسٹمر ہی کہہ رہا ہے کہ یار آپ کے پاس نہیں ہے، بازار سے مجھے یہ چیز لا کر دے دیں۔ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ سودا طے نہ کریں، آپ انہیں یہ کہیں کہ یار میری معلومات کے مطابق اس چیز کے یہ پرائز ہیں، لیکن بہرحال میں آپ کو جو ہے وہ مارکیٹ سے جا کے لینے کے بعد پھر میں آپ سے جو ہے وہ سودا ڈن کر سکتا ہوں۔ اب اس کی دو صورتیں، اگر آپ پروفٹ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنا، تو ایسی صورت کے اندر آپ انہیں کہیں کہ ابھی میں سودا ڈن نہیں کر رہا، میں پہلے مارکیٹ سے چیز دیکھ لوں، ریٹ دیکھ لوں، پھر اس کے بعد میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ مارکیٹ میں گئے، برابر والی دکان سے کسی دکان سے وہ چیز لے لی آپ نے، اور اب قیمت معلوم کر لی، اب جب آپ کی کسٹڈی میں آ گئی، اب آپ اسے جو ہے وہ کہہ دیں کہ بھئی یہ چیز میں آپ کو اتنے کی بیچتا ہوں، بھلے آپ نے 100 روپے کی خریدی ہو اور آپ سامنے والے کو 110 کی، 115 یا 20 کی بیچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جھوٹ نہ بولیں کہ یہ پڑی ہی اتنے کی ہے، اس نے مجھے دی ہی 110 کی ہے، یہ نہ بولیں، جتنے میں آپ نے بیچنا ہے بھلے اتنے میں آپ بیچ دیں، لیکن جھوٹ نہ کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنا پروفٹ رکھنا ہی نہیں چاہ رہے، تو پھر آپ جو مارکیٹ سے خریداری کرنے جائیں گے، گویا کہ اس کسٹمر کے وکیل کی طور پر آپ جا رہے ہیں اور اس کسٹمر کے نام پر آپ جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ پروفٹ نہیں رکھ سکتے، جتنے کی وہ چیز جو ہے وہ پڑے گی اتنے کی ہی آپ کو اس کو لا کر دینا ضروری ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سودا ڈن نہ کریں، یا پھر بطور وکیل جو ہے وہ آپ خرید و فروخت کریں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال کمیشن سے متعلق انہوں نے پوچھا کہ کمیشن جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے کمیشن لینا جائز ہے جبکہ جائز طریقے سے لیا جائے اور جائز چیز کا لیا جائے۔ فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے سودوں کے اندر ناجائز شکیں شامل ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک معاہدہ ہی ناجائز ہو رہا ہے اور آپ ہی اس معاہدے کے روح رواں ہیں، آپ ہی کروا رہے ہیں، دونوں پارٹیز آپ پر ہی اعتماد کر رہی ہیں، تو اب اگر وہ معاہدہ ناجائز ہو رہا ہے تو گویا کہ آپ ان دونوں کو ناجائز کی طرف بلا رہے ہیں یا ان دونوں کے ناجائز کام میں تعاون کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ تو آپ مدد کر رہے ہیں، بھلے آپ پیسے لے کر کر رہے ہیں، کمیشن لے کر رہے ہیں، لیکن مدد تو گناہ کے کام پر کر رہے ہیں۔ سمپل سی مثال لے لیجئے کہ ہمارے ہاں کون سے سودا ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایگریمنٹس کی اگر آپ بات کریں، ان رائٹنگ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں پراپرٹیز یا دیگر کے، ان میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ بیانہ ہے، اور بیانہ اگر کوئی بھی پارٹی یوں کرے گی، کینسل کرے گی، تو یہ ضبط ہوگا۔ اب یہ ناجائز شرط ہے، یہ معاہدہ ناجائز ہو رہا ہے، تو اب کمیشن والا جو شخص ہے، بروکر ہے، دونوں افراد کو لا رہا ہے، یہ معاہدہ بنا رہا ہے، بلکہ پراپرٹیز وغیرہ میں دیکھیں تو بروکر ہی معاہدہ بناتا ہے، ٹائپ کرواتا ہے اور وہ پھر سائن کرواتا ہے۔ تو یہاں پر آپ ناجائز کام میں مدد کر رہے ہیں، یہاں پر آپ گناہ گار ہیں۔ اور دوسری بات یہ کریں کہ آپ وہ جو کمیشن لے رہے ہیں وہ کس اعتبار سے لے رہے ہیں۔ شرعی اعتبار سے کمیشن کے لیے حکم یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کام کے کرنے والے اس چیز کا جو کمیشن لیتے ہیں وہ کمیشن جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا۔ مثال تو مارکیٹ کے اندر اگر اس چیز کی بروکری 2% ہے تو آپ 2% ہی لے سکتے ہیں، 2.5% نہیں لے سکتے آپ، یا آپ فکس نہیں لے سکتے کہ جناب میں اتنے جو ہے وہ لوں گا، چاہے جو ہے وہ کچھ بھی آپ کا سودا ہو، تو مارکیٹ کے عرف کے مطابق ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ کمیشن کے لیے بہرحال کام کرنا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، فقط
میں نے ایک دکان والے کو فون کر دیا کہ یار ایک کسٹمر آیا تھا اور میں نے اس کو آپ کی طرف بھیجا ہے، لہٰذا اس کو جو مال بیچو اس کے اندر جو ہے وہ تم میرا بھی کمیشن رکھ لینا. یہ جائز نہیں ہے. فقط دو بول دینا، کسی کو کہہ دینا کہ بھائی فلاں مارکیٹ میں فلاں دکان پہ جائیں، آپ کو وہاں سے اچھا مال مل جائے گا، میرا نام لے دیجیے گا آپ بھلے. اب ایسی صورت کے اندر واقعی آپ کے نام کی وجہ سے اچھا ہی وہ چیز دے گا، لیکن آپ کمیشن کے حقدار نہیں ہیں. تو کمیشن کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اس کا کمیشن ہوتا ہے. تو ان تین باتوں کا خیال رکھا جائے تو کمیشن کے معاملے کے اندر واضح ہو جائے گا کہ کون سی صورت آپ کے لیے جائز ہے اور کون سی جائز نہیں ہے. تیسرا سوال کہ مولانا کو جو ہے وہ برا کہتے ہیں. عالم دین کو اگر اس کے علم کی وجہ سے کوئی برا کہے گا، اس کی توہین کرے گا، تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. کہ وہ عالم کس کا ہے؟ یہ تو دیکھیے علم دین کا، دین کا عالم ہے وہ. جب دین کا عالم ہے تو گویا اس کی بے عزتی، اس کی توہین آپ دین کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو دین کی توہین کر رہے ہیں. تو دین کی توہین کرنے والا مسلمان ہی کہاں سے رہ سکتا ہے؟ اور اگر اس سے بلا وجہ کی ہے، دین کی وجہ سے بھی نہیں اور بلا وجہ کی ہے، تو بھی ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ایک مسلمان اور پھر عالم دین کے اس کے اپنے حقوق ہیں، یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق یہ علیحدہ، اور ایک ان پڑھ شخص کے یا غیر عالم شخص کے ایک عالم کے اعتبار سے حقوق کے اس کے اوپر، چونکہ یہ عالم دین ہے تو اس کے علم کی وجہ سے اس کی عزت تعظیم یہ اس کے حقوق میں شامل ہے، تو یہ ان کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے. تو بعض لوگ جو ہے بہت ساری چیزوں میں غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے کانسیپٹ کو جو ہے وہ کلیئر کریں. اور گزشتہ دنوں ہی جو ہے وہ بڑا پیارا سلسلہ مدنی چینل پر نشر ہوا امت کے رہنما، اور اس کے اندر علماء کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو کی گئی اور بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ علماء کی اہمیت کیا ہے، امت کے رہنما ہیں کون اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو ایسے سلسلوں کو خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلائیے. تو انشاءاللہ اگر کسی کے ذہنوں میں مسکانسیپشن ہے، غلط فہمیاں ہیں، تو وہ دور ہو جائیں گی. کچھ میسیجز بھی ہم آپ کے شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اذان لیٹ کر سننا کیسا، اور کیا دوپٹہ خواتین کو اذان سنتے ہوئے اوڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اذان لیٹ کر بھی اگر کسی نے سنی ہے تو جائز ہے، لیکن اذان کا جواب دو طرح. ایک تو یہ کہ آپ نے اذان کا جواب زبان سے دیا اور فضیلت وہ پالی کہ ہر جو ہے وہ کلمے کے بدلے جو ہے وہ ڈھیر ساری نیکیاں. اور اصل جواب یہ ہے کہ آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں فلاح اور صلاح کی طرف بڑھتے چلے جائیے. نماز پڑھنے کی تیاری شروع کر دیجئے. مرد ہیں تو مسجد کی طرف بڑھیں، عورتیں ہیں تو وضو کر کے اپنے مصلوں کی طرف بڑھیں، تاکہ جو پیغام جو ندا آئی ہے اس کا جواب عملی طور پہ بندہ کر کے دکھائے. تو اب اگر وہ عملی طور پہ اقدام نہیں کر رہا تو ایسی صورت کے اندر پھر گناہگار ہوگا، لازمی سی بات ہے، کیونکہ نماز تو پڑھنی ہی ہے. تو لیٹ کر اگر سنی لیکن بہرحال اٹھ گئے اور نماز جو ہے وہ ادا کر لی، باجماعت ادا کرنے والے تھے انہوں نے باجماعت ادا کی، دیگر گھر کی خواتین ہیں یا اور وہ افراد جن پر جماعت واجب نہیں انہوں نے مکروہ وقت سے پہلے ادا کر لی، تو ٹھیک ہے، جواب ہو گیا. اور دوسری بات کہ خواتین کا دوپٹہ اوڑھ کر ہی جو ہے وہ اذان کا جواب دیا جائے. اذان کا احترام ہے، تو جب اذان آتی ہے یا تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں اس بات کا رواج ہے کہ وہ ادب اور احترام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ادب بادب بانصیب بے ادب بے نصیب. تو یہ ادب والی بات ہے کہ اذان کے احترام کے اندر اپنے سر کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، تو سر ڈھانپ کر ہی اذان کا جواب دینا چاہیے. دوسرا سوال ہمیں میسیج میں یہ موصول ہوا کہ پراپرٹی کا کام کرنا کیسا ہے؟ پراپرٹی کا کام کرنا دیگر کاموں کی طرح جائز ہے، جبکہ جائز طریقے سے کیا جائے. اگر جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، تو جس طرح دیگر کام ناجائز ہیں یہ بھی ناجائز ہیں. اس کام میں اگر آپ کہیں تو چونکہ زیادہ پروفٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان زیادہ نفع کے اندر شیطان جو ہے وہ انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے اور وہ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. بہت ساری جگہوں کے اندر کچھ مشاہدات، کچھ تجربات، کچھ جو ہے وہ سنی ہوئی باتیں جو پہنچی ہیں، اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ لوگ کوئی چیز بیچنے یا خریدنے میں، خاص طور پر پراپرٹی میں، جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں.
چیز ہوتی کیا ہے اسے دکھایا کیا جاتا ہے. تو بہرحال جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچنا جس طرح ہر چیز میں ضروری ہے یہاں بھی ضروری ہے. اور یہاں اس لیے بھی کہ دیکھیں اگر تو میں نے آپ سے موبائل لیا ہے 10,000 روپے کا, اگر اس کے اندر مجھے کوئی دھوکہ پتہ بھی چلا تو اتنا زیادہ میں جو ہے وہ فیل تو کروں گا لیکن اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا. لیکن جب بھی کوئی گھر خریدتا ہے تو اپنی پوری زندگی کی سرمایہ اور کنجی وہ سب پونجی جو ہے وہ سب کچھ لگا کر ہی خریدتا ہے. اس میں اگر اس کو دھوکہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر بہت بڑا صدمہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے, اور جو چیز جس حالت میں ہو جیسی ہو اور جو اس کی اصل پوزیشن ہے وہی بیان کر کے ہی لین دین کرنا چاہیے. کسی قسم کا جھوٹ دھوکہ دہی یا جو ہے وہ اصل معاملے کو چھپانا اس چیز سے بچنا چاہیے. تیسرا سوال ہمارے پاس میسج میں یہ ہے کہ داڑھی منڈانے کی اجرت کا کیا حکم ہے, یا داڑھی مونڈنے کی اجرت کا کیا حکم ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہر مسلمان مرد پر واجب ہے. ایک مٹھی سے کم کروانا یا مکمل ہی منڈوا دینا حرام اور کبیرہ جو ہے وہ گناہ ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص داڑھی منڈاتا ہے تو وہ بھی گناہ گار, اور نائی جو داڑھی مونڈتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے. اس کی اجرت بھی حرام ہے, اس کی اجرت اس کے لیے حلال نہیں ہے. اس پر لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اس کام سے رکنے کے ساتھ ساتھ اس مد میں اب تک جو رقم اس کو ملی ہے اگر جن سے لی ہے ان کو واپس پہنچانا ممکن ہے تو انہیں واپس پہنچائے, ورنہ اس رقم کو صدقہ کر دے, اس کے لیے وہ حلال مال نہیں ہے. کچھ ویڈیو کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام طلحہ اطہری یوکے کے شہر برمنگھم اسٹیٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا جنگلی کبوتر پکڑ کر اسے فروخت کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاکم اللہ خیر. جی جنگلی کبوتر کا انہوں نے سوال کیا کہ جنگلی کبوتر جو ہے وہ پکڑ سکتے ہیں. تو جنگلی کبوتر چونکہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا تو اگر کوئی اسے پکڑ لیتا ہے تو اس کا پکڑنا اسے اور اس کے بعد خریدنا بیچنا یا ذبح کر کے کھانا جائز ہے. جی مزید ویڈیو کال. میرا نام امجد علی اطاری ہے, میں اٹلی کے شہر روم سے عرض کر رہا ہوں. تو مفتی صاحب آپ سے عرض ہے کہ کیا سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرنا جائز ہے؟ جی ہاں, سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر, مچھلیاں سمندر سے ہی پکڑی جاتی ہیں, خیر دریا سے بھی پکڑی جاتی ہیں, تو سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر بالکل خریدنا بیچنا جو ہے وہ جائز ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں لیکن مچھلی ہی کہ فقہ حنفی کے اندر مچھلی ہی حلال ہے. سمندری جانوروں میں مچھلی کے علاوہ کیکڑا, آکٹوپس اور اس طرح کی دیگر چیزیں یہ حلال نہیں ہیں, تو انہیں خریدنا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. جی مزید کال. منظور اطاری اٹلی سے کر رہا ہوں. یا سیدی سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ فلق کی پہلی 3 آیتیں پڑھی تو اس طرح اس کا نماز میں پڑھنا کیسا؟ جی ہاں, سورہ اخلاص پہلی میں پڑھی اور دوسری میں جو ہے وہ 3 سورہ فلق کی آیتیں پڑھیں تو نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلی سورت جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور دوسری رکعت کی سورت کچھ قدرے چھوٹی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر سورہ فلق ویسے تو بڑی ہے لیکن جب اس نے پوری پڑھی ہی نہیں, اس کی 3 ہی آیتیں پڑھی, تو اس میں نماز میں کوئی کراہت یا قباحت نہیں ہے. جی مزید آڈیو کالز. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں دکاندار ہوں, کیا سگریٹ بیچنا اور یہ جو نسوار لوگ منہ میں رکھ کر رکھتے ہیں اور یہ تاش وغیرہ بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے جسے بی سی بھی کہتے ہیں, اور اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے کر کر ایک بندے کے پاس جمع ہوتے ہیں, وہ سب کو اکٹھی کر کے جب ایک کی نکلتی ہے تو وہ ایک کو وہ کمیٹی مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے اکٹھا ہوا ہے تو وہ دینے ہوتے ہیں اس نے, اور جس کی نکلتی ہے وہ اس سے ہر کمیٹی پر 200 300 یا 500 روپے لے لیتا ہے کہ ہم یہ پیسے لے کر ہم مسجد کو دیتے ہیں. ایسا کرنا کیا درست ہے؟ جی مزید کال. جی محسن خان اطاری بات کر رہا ہوں ہند سے. میرا سوال یہ تھا
کہ ہم نے ہمارے ہی اسلامی بھائی کو پیسے کی ضرورت تھی، تقریباً 1 لاکھ روپے ہم نے اسے ادا کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کھیت میں ہم اس میں جو بھی فصل بوئیں گے اس کے بیج یا کھاد کے پیسے آپ آدھے دیں آدھے ہم دیں، اور اس کے اوپر جو محنت ہوگی وہ ہم ہی کریں گے اور پانی بھی ہمارے ہی ہوگا، اور فصل پیدا ہونے کے بعد آدھی فصل جو ہوگی وہ آپ کی اور آدھی ہماری، اور جب آپ کو وہ پیسے کی ضرورت واپس دوبارہ جب ہو تب آپ مجھ سے مانگ لیجیے گا، میں آپ کو دوبارہ واپس وہ 1 لاکھ روپے دے دوں گا۔ تو اس میں کہیں کوئی سود کا سلسلہ تو نہیں ہو رہا؟ اس پر کچھ رہنمائی فرما دیجیے، کیا ایسا کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، پہلا سوال، سگریٹ، نسوار اور تاش بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ عام تمباکو کا سگریٹ یا نسوار بیچنا تو جائز ہے، جبکہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ہو۔ قانونی اعتبار سے جہاں پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن ایک ہے جواز خرید و فروخت کے اعتبار سے بیچنا، اور ایک یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان کی خیرخواہی کے اعتبار سے دیکھیں کہ آج میں اگر اپنی اولاد کے لیے یہ پسند نہیں کرتا تو میں دوسروں کی اولادوں کو وہ چیز کیوں بیچ رہا ہوں؟ تو اس چیز کو بہرحال پیش نظر رکھتے ہوئے بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات رہی تاش کی، تو تاش کھیلنا بھی حرام ہے، تو اس کے پتے جو کہ تصاویر والے ہوتے ہیں ان کا بیچنا خریدنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بہرحال شرعی اعتبار سے حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ دوسرا سوال کہ کمیٹی کھلی اور پھر یہ کمیٹی خریدی جاتی ہے، کہ کمیٹی میں مثال کے طور پہ نمبر کھلا کسی ایک شخص کا، زید کا، اور اب دوسرے نے اس کی وہ کمیٹی جو ہے وہ 80,000 کے اندر خرید لی۔ اب جو اوپر کے 20,000 روپے ہوئے وہ تمام کمیٹی ممبرانز میں ڈیوائیڈ ہو گئے، تو اب تمام کمیٹی ممبران کی رضامندی سے یا ان کی رضامندی کے بغیر ہی یہ ہوا کہ بھئی جو خرید کے اوپر جو پیسے نفع بچے گا وہ مسجد میں دیں گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ قرض کے اوپر نفع ہی ہے، اور قرض کے اوپر اولاً تو نفع لینا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، سود ہے، حرام ہے، جس سے لیا ہے اسے دیں، لیکن یہ اس طور پہ ذہن بنا لینا کہ جناب مسجد میں دے رہے ہیں تو گناہ تو ہے ہی نہیں، ہم کوئی اپنے لیے تھوڑی لے رہے ہیں۔ جو اولاً آپ سودا کر رہے ہیں سود والا، وہ سود کا سودا کرنا ہی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس بات سے آپ کو بچنا ضروری ہے۔ کمیٹی اگر کسی کو ضرورت ہے تو پورے پیسوں کی ہی اسے دی جائے گی، اور اس سے اتنے پیسے ہی وصول کیے جائیں گے جتنے اسے دیے گئے، اس کے اوپر پروفٹ نہیں لیا جا سکتا۔ تیسرا سوال بھی اسی طرح قرض سے نفع سے متعلق تھا، کہ کاشتکاری کے لیے کسی سے جو ہے وہ قرض لیا، اور اب اس کے اندر بقیہ سب کچھ تو کاشتکار کا ہی ہے، جس سے قرض لیا ہے اس کو بھی پروفٹ دیا جا رہا ہے، تو یہ پروفٹ دینا بھی یہ قرض پر نفع ہے، اور نفع قرض کے اوپر جو ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے، حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو ان تمام کاموں کے اندر کرنے سے پہلے اولاً ہی دارالفتاح اہل سنت سے رجوع کیا جائے، اور اپنی سچویشن بیان کر کے اس سے متعلق لازمی طور پہ پہلے مسئلہ معلوم کیجیے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسئلہ معلوم کرتے ہیں اس وقت جب کہ اس کے اوپر سب کچھ کر گزر چکے ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے بعض کہیں جناب ہم نے تو کال آپ کے پاس ریکارڈ کروائی تھی، کرنے سے پہلے چلا آپ جو ہے وہ آج رہے ہیں، یا پہلے بھی 4 بار ریکارڈ کروائی تھی، آج 5ویں بار ریکارڈ کروائی جب جا کے آپ چلائیے۔ دیکھیے چینلز کے اوپر تو جو ہے وہ آپ ایک وقت میں کے اندر مخصوص وقت میں مخصوص جو ہے وہ جوابات کی کیفیت ہوتی ہے، ٹائم کے اعتبار سے بس اوقات ہو سکتا ہے آپ کی کال لائن میں پیچھے رہ گئی ہو، لیکن مسئلہ ہے کہ چینل کے اوپر ہی جواب پوچھنا تو آپ پر ضروری نہیں ہے، آپ پر کام کرنے کے لیے اس کی شرعی رہنمائی آپ پر لینا ضروری ہے، تو وہ چاہے آپ چینل کے ذریعے سے لیں، فون کے ذریعے سے لیں، بالمشافہ علماء اور مفتیان کرام سے ملاقات کے ذریعے سے لیں، بذریعہ میل لیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے لیں، کسی بھی ذریعے سے لیں، آپ کو لینی ہے۔ جب تک نہ ملے کام کرنے کی اجازت نہیں، پہلے لیں گے پھر جو ہے وہ کام کریں گے۔ تو اب آپ کو دکھا کہ بھئی چینل میں تو سوال ریکارڈ کروایا، جواب آیا نہیں، اب کام آپ کو جلدی کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ فون کے ذریعے سے رابطہ کر لیں، فون بھی آپ کا نہیں لگ رہا تو آپ پھر بالمشافہ جو ہے وہ علماء کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اس کی رہنمائی حاصل کریں۔ بہرحال رہنمائی آپ کے ذمے ہے تو آپ کو اسے خود ہی کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ اس کو ہم اپنے ہر کام کا اگر ایسا جز بنا لیں چینل رہنمائی کو کہ جو سب سے پہلے ہو اور جدا نہ ہونے والی چیز ہو۔ ایک ہوتا ہے نا انسان کوئی بھی کام کرے تو ایک چیک لسٹ بنا لیتا ہے کہ یار یہ چیزیں تو ضروری ہیں، مثال کے طور پہ کاروبار کرنا ہے تو پیسے کے بغیر تو کاروبار نہیں ہوگا۔ اب کوئی بولے یار پیسہ آئے یا نہ آئے کاروبار شروع کر دیتے ہیں آگے دیکھا جائے گا،
لگائی ہوئی تو ہے کسی جگہ پر عرضی تو لگائی ہوئی ہے, درخواست تو لگائی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے بطور قرض دے دو, لیکن وہ ملے نہیں ملے کام شروع کر دیتے ہیں, دیکھا جائے گا, ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی ملے. تو یوں نہیں ہوتا. تو پیسہ جو ہے وہ کاروبار کا ایک ایسا جز ہے جو کہ کسی بھی صورت میں جدا نہیں ہوتا. پہلے آپ پیسے کا ارینج کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کاروبار اسٹارٹ لیتے ہیں. تو اسی طرح آپ پہلے اس بات کو اپنے جو ہے وہ کاروبار اور دیگر معاملات میں حصہ بنائیں کہ پہلے ہم نے رہنمائی لینی ہے, رہنمائی آنے کے بعد اس کی روشنی میں کام کرنا ہے. جب یہ ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا اور تمام کاموں کے اندر ابتدا سے ہی گناہوں سے محفوظ رہیں گے. اور انہی چیزوں کے لیے یہ سلسلے بھی پیش کیے جاتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل بعد نماز مغرب جو ہے وہ سلسلہ پیش کیا جائے گا, تو آپ اس کو بھی دیکھیے گا اور دیگر سلسلوں کو بھی دیکھنے کی نیت کیجیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے